السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سچا ریویو شیئر کرنے والا ہوں کہ پی سی بی کے بارے میں میرا کیا خیال ہے۔ ان کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اور مجھے پتہ ہے جتنے بھی کرکٹ لور ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے۔ یار، کھلاڑیوں کے ساتھ ان کا مسئلہ، شاہین کے ساتھ لپڑا، بابر اعظم کے ساتھ لپڑا، فخر زمان کے ساتھ لپڑا، کوچ کے ساتھ لپڑا، گیری کرسٹن چھوڑ کر چلے گئے۔ خود انہوں نے ریزگنیشن دے دی، یار خود سنبھالو سب کچھ کنسسٹنٹ نہیں ہوں پی سی بی کے ساتھ۔ اور جب سے محسن نقوی صاحب آئے ہیں تب تو میرے خیال سے صاحب ہمارے اوپر کرامات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا کوچ ہے، یہ آپ کا ہیڈ کوچ ہے، یہ سلیکٹر ہے، یہ چیف سلیکٹر ہے، یہ سینئر مینیجر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کوئی ان کو پسند ہی نہیں آتا، یا تو ان سب لوگوں میں مسئلہ ہے جو کہ ان کے ٹینیور میں ابھی جو چل رہا ہے 9 مہینے ہوئے ہیں یا 8 مہینے ہوئے ہیں، اس میں لوگ تبدیل ہوئے۔ ہم شروع کرتے ترتیب کے ساتھ، مجھے بھی یاد نہیں، لیکن وہاں ریاض تھے ہمارے پاس، اس نے بورڈ کے ساتھ کام کیا۔ وقار یونس آئے، وہ تو ایک ہفتے بعد اس نے وہ اپنی پوزیشن چینج کر دی۔ پہلے کہتے کہ یہ ایڈوائزر کے طور پر آئے ہیں چیئرمین کے، اور بعد میں یہ وہ جو 5 منٹور تھے وہ منٹورز میں وہ خود شامل ہو گئے۔ وہ جو ایڈوائزری والا پوسٹ تھا پتہ نہیں وہ بھی غائب ہو گیا ایک ہفتے بعد۔ ابھی یہ عاقب جاوید آ گئے۔ عاقب جاوید صاحب ابھی بھی ہے اور پتہ نہیں شاید اس آسٹریلیا ٹور کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے۔ کیپٹن جو ہے ہمارے اس میں شاہین، بابر شاہین بابر، یہ والا سلسلہ چل رہا تھا۔ اب رضوان آ گئے۔ اس کے علاوہ کافی یار کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے، اور کھلاڑیوں کے ساتھ لپڑے جو چل رہے ہیں۔ اسامہ میر کا بھی وہ یاد ہے جو وہاب ریاض کے ساتھ ہوا تھا کہ میں نے اس کو میسج کی دیا اور کہ مجھے کیوں نکالا اسکواڈ میں، مجھے کیوں شامل نہیں کیا T20 کے لیے، T20 ورلڈ کپ کے لیے جو ہوا تھا اسکواڈ۔ اس نے کہا کہ آپ یہ اس کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے، کافی ہلچل مچی تھی اور اس کو دھمکیاں بھی ملی تھی۔ اور مسئلہ ہر بار کسی میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن پی سی بی والے صاف ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ جو ان لوگوں نے کیا فخر زمان والا معاملہ، اس پر تو میرے خیال سے کافی کرٹیسائز ہو رہا ہے پی سی بی والے، سوشل میڈیا پر لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ آپ فخر زمان جیسے انسان کو آپ کس طرح سے ڈراپ کر سکتے ہو، کس طرح آپ اس کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ خیر، فخر زمان کی کیس کا اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی تک کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ فخر زمان انٹرنیشنل ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اتنا بھی جلدی نہ کرو۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ابھی پی سی بی پر چونکہ تنقید ہو رہا ہے تو پی سی بی بھی چاہتا ہے کہ فخر زمان، امام الحق، اسامہ میر، یہ 3 کھلاڑی واپس آ جائیں۔ ان کا فٹنس ٹیسٹ ہوگا اگلے 1-2 ہفتے میں، اور پھر یہ لوگ واپس سینٹرل کنٹریکٹ میں آ جائیں گے۔ یہ پی سی بی بھی چاہتا ہے، یہ ذرائع کا کہنا ہے، میں کچھ نہیں کہتا اپنی طرف سے کیونکہ کنفرم نہیں ہے۔ اور ابھی گیری کرسٹن والا جو معاملہ ہے، اس میں گیری کرسٹن نے خود ریزائن دیا ہے اور پی سی بی نے ایکسیپٹ بھی کیا۔ ابھی جو آسٹریلیا ٹور ہے اس میں جیسن گلیسپی پاکستان کے وائٹ بال کوچ ہوں گے۔ اب گیری کرسٹن نے کیوں چھوڑا، اس میں ظاہر سی بات ہے، لڑائی 2 طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ پی سی بی کا بھی ہاتھ ہے اور گیری کرسٹن کا بھی ہاتھ ہے، لیکن زیادہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کہہ رہے کہ گیری کرسٹن کے ساتھ ایک قسم کی پی سی بی کا ہاتھ جا رہا کیس میں۔ اب انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا وہ 2 سال کا تھا، اور 2 سال کی وجہ وہ 7 مہینے میں اینڈ اپ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ کم سے کم وہ ٹینیور ان کی پورا کروا دیتے، ان کو جو معاہدے ہوئے، جو کنڈیشن ہے کہ آپ نے اس میں، یہ پی سی بی کے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ 30 دن آپ کے پاس ہوں گی چھٹی کے لیے، آپ اس میں گھر جا سکتے ہو، باقی آپ نے یہاں لاہور میں رہنا ہوگا، پاکستان میں رہنا ہوگا، آپ نے ہمارے ڈومیسٹک اسٹرکچر کو دیکھنا ہوگا، اور یہ جو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہاں آپ نے کھلاڑیوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ تو یہ میرے خیال سے گیری کرسٹن کو پہلے بتا دینا چاہیے، جب وہ اتنے مہینوں سے تھے اور وہ بار بار ساؤتھ افریقہ جا رہے تھے، تو تبھی آپ لوگوں کو ان کو بتا دینا چاہیے تھا۔ لیکن خیر، باقی گیری کرسٹن کے ساتھ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ٹیم خود سلیکٹ کرو گے۔ اب عاقب جاوید بیچ میں آ گیا۔ عاقب جاوید نے ایک فیصلہ صحیح سنایا تھا، وہ ٹیسٹ اسپننگ پچ والا، تو وہاں سے وہ کرکٹ بورڈ کی نظروں میں اچھے بنے اور باقی سب لوگ برے بن گئے، اور اس کی مرضی سے سارا جو اسکواڈ ہے وہ اناؤنس ہو گیا۔
تو اسی وجہ سے میرے خیال سے وہاں پر بھی گیری کرسٹن کا ایک قسم کی وہ ناراضگی ہوئی نا کہ میں موجود ہوں اور میری موجودگی میں جو میرا کام ہے وہ آپ کسی اور سے کروا رہے ہو. یہ میرے خیال سے یہ جو اسکواڈ اور یہ پلینگ 11 میں کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرنا یہ کوچ اور کپتان کا کام ہوتا ہے، خاص کر پلینگ 11 میں کس کو کھلانے. لیکن اسکواڈ میں کم سے کم آپ کو اگر سلیکٹر یا بھی ہے تو اس کو اعتماد بھی لینا پڑتا ہے، آپ اس کو ان کو بٹانا پڑتا ہے. آپ نے ان کو مرضی کے بغیر اسکواڈ اناؤنس کر دیا، اور یہ مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کا ایک کام ہے، اس کے ذمے آپ اس کی تنخواہ لے رہے ہو، اس کی سیلری لے رہے ہو، اور پھر میں وہ کام کسی اور سے کروا دوں اور اس کو چھوڑ دوں، تو اس کو فیل ہو جاتا ہے کہ یار یہ میری بے عزتی سی ہوئی ہے نا کہ یہ میرا کام ہے اور آپ ان سے کروا رہے ہو، یہ اس چیز کی میں سیلری لے رہا ہوں. تو شاید اس کو لگا کہ میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہوں، میں اچھا اسکواڈ اناؤنس نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ہوتا ہے، یہ پروفیشنلزم جہاں آفیسز میں لوگ کام کرتے ہیں یہ ہر جگہ میں ہوتا ہے. تو گیری کرسٹن ان کے پاس کام کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ مطلب مانا ہوا، دنیا نے مانا ہے، بڑے کوچوں میں کوچز میں اس کا نام آتا ہے، تو وہ ایک بڑا بندہ ہے تو چلا گیا. اور خیر بدنامی جو ہے وہ پی سی بی کی ہو رہی ہے کہ پی سی بی کے ساتھ کیوں ٹک نہیں پا رہے، کیوں یہ لوگ مطلب اب ہر کوئی ان سے ناراض، ہر کسی کے ساتھ آپ لڑ رہے ہو. تو باہر کی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی پی سی بی پر تنقید کر رہا ہے اس ٹائم. یہ اب ایک اور چیز ہے کہ عاقب جاوید پر بھی شاید کچھ لوگوں کا ہے کہ یہ پہلے سے پری پلان تھا کہ آپ لاہور قلندر کو چھوڑ دو اور یہاں پر آ جاؤ، اور شاید اب یہ آگے پھر پاکستان کے پرماننٹ ہیڈ کوچ بن جائے. مطلب ابھی بھی سلیکٹر ہے، شاید چیف سلیکٹر بن جائے، لیکن وہ چیف والا لفظ صرف اس کے ساتھ لگایا نہیں، باقی سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے. اور ہاں ابھی پھر حارث روف کا جو سلیکشن ہے چاروں اسکواڈز میں، وہ پاکستان کے اکنامی کے ساتھ مطلب وہ سب سے مہنگا پلیئر ہے، مطلب سب سے زیادہ رنز کا آنے والا کھلاڑی ہے حارث روف، اور وہ 4 اسکواڈ میں کس طرح سے شامل ہے. باقی احمد دانیال کو یہ لوگ شامل کر رہے ہیں. جانداد تو خیر بہت میرٹ پر ہے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاہور قلندر کے جو کھلاڑیوں کا سلیکٹ کرنا ہے اسکواڈ میں، یہ سب عاقب جاوید کی طرف سے ہے. اور عاقب جاوید کا لاہور قلندر کے ساتھ وہ کام چھوڑنا، 8 سالوں کا وہ تعلق، وہ عہدہ 8 سال بعد چھوڑنا اور یہاں پی سی بی میں آنا، تو یہ شاید پہلے سے پری پلان تھا. اور بیچ میں یہ گیری کرسٹن نے استعفیٰ دے دیا، تو مطلب ریزگنیشن دے دی. تو میرے خیال سے یہ ان لوگوں نے ان کو مجبور کیا تاکہ وہ اس طرح سے کریں. باقی میں بذات خود اس لیے خفا و غصے میں ہوں کیونکہ یار اگر ہم پلیئر کو ڈسکس کر لیتے، ہم کسی کھلاڑی کی پرفارمنس کو ڈسکس کر لیتے، ہم کسی کے رن ریٹ پر بات کر لیتے، تو ایز اے کرکٹ فین مجھے اچھا لگتا. اب میں یہ کہوں گا کہ بورڈ کے لیے یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں، یہ کوچ اس طرح سے، یہ کپتان اس طرح سے، تو میرے خیال سے اچھا نہیں لگتا ہمیں. اور بورڈ مطلب اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی رویوں کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ان کی جو فین فالوئنگ ہے، مطلب لوگوں کے ان کے دلوں میں جو محبت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور کھلاڑی ٹھیک ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے، ہماری ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی کافی ٹائم سے، اور ابھی بھی شاید آگے بھی نہ کرے اگر بورڈ کا اس طرح سے انکنسسٹنسی اور خراب رویہ کھلاڑیوں کے ساتھ، کوچ کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ اپنی منمانی کر رہے. تو میرے خیال سے یہ لوگ اپنی منمانی جاری رکھے. یہ ایک پی سی بی ایک سینٹر ہے جہاں لوگ آتے ہیں، ہائی بیوروکریٹس آتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے، ان کی سنی جاتی ہے، ان کو مطلب مزہ آتا ہے، تو انجوائے کرے. باقی کرکٹ گئی باڑ میں، کرکٹ فین گئی باڑ میں، کرکٹر گئی باڑ میں، کوچز گئی باڑ میں. خیر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس حالات میں؟ آپ لوگ بھی میرے طرح مطلب وہ ایگزاسٹڈ ہو چکے ہو، غصے میں آ چکے ہو کہ یار خدا را آپ لوگ تھوڑا سا ہوش لیں اس ٹائم. ویسے مجھے لگتا ہے کہ مجھے قائد اعظم ٹرافی بھی بات کر دینی چاہیے تھی. ایک تو وہ لائیو نہیں ہو رہا ہے، مطلب کسی ٹی وی پر وغیرہ پر نہیں آتی، تو صرف اسکور کارڈ آتا ہے. دوسرا ہمیں آسٹریلیا والوں نے اسکواڈ اناؤنس کیا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بات کر دینی چاہیے تھی. لیکن کیا کریں یار، ابھی اتنے سارے مسئلے ہیں، مطلب کہ ایک نیوز آ رہی ہے کہ کوچ نے یہ کیا تھا، پی سی بی نے یہ کیا تھا. باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یار؟ مطلب میں تو بڑا ناراض ہوں. وہ جو نا اس سے بہتر تھا کہ ہم کسی پولیٹیکل، پاکستان کی پولیٹیکل وہ پر کیوں بات نہ کریں. وہاں بھی یہ سارے لپڑے مسئلے مسائل تھے. شروع میں جب میں یوٹیوب پر ویڈیوز بنانا چاہتا تھا تو میرا فیورٹ اور ہارڈ ٹاپک وہ تھا کہ میں پولیٹکس پر بات کروں، لیکن وہاں پولیٹکس اتنی گندی ہو چکی تھی پاکستان کی. پھر میں نے کہا یار اس سے بہتر ہے کہ ہم کرکٹ پر میں بات کروں. مجھے بھی پرسنلی کرکٹ پسند ہے، کرکٹ دیکھنا پسند ہے. تو ویسے کزنز میں، دوستوں میں
کبھی کبھار بات کرتے تھے کرکٹ پر، تو پھر میں نے سوچا کہ کرکٹ کے ریلیٹڈ یہ چیزیں بناتا ہوں. اب یہاں پر بھی مطلب PCB کو جب آپ اندر سے غور سے مطلب فالو کرو ان کی حالات کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ تو وہ والا پولیٹکس یہاں پر ہے، سیم ہے. کیونکہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اور وہ پاکستان کی پولیٹکس ہے، تو سیم ہے، کچھ ڈفرینس نہیں ہے. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ حالات تھوڑے سے سازگار ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ ہم قائد اعظم ٹرافی پر بات کرنا شروع کر دی، اس میں میرے خیال سے کچھ لڑکے کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں. پاکستان کے مختلف سٹیز میں مختلف گراؤنڈ میں وہ شروع ہو چکی ہے، مطلب تیسرا یا چوتھا دن ہوگا ان کا آج. باقی ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، لیکن آپ لوگ بتائیں مجھے، کمنٹ کریں. شاید میں نے اس ویڈیو میں بات ہی بھی تیز کر دی، لیکن کیا کروں یار، وہ سب کچھ ایک ساتھ بتانا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے. باقی آپ لوگوں نے مجھے یہ بیک گراؤنڈ وغیرہ کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے پوچھا تھا، تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں بتایا. اگین میں پوچھ رہا ہوں، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ کس طرح سے کیا مطلب تبدیل کروں؟ یہ جو پردہ میں نے لگائی یہ ہٹا دوں، یہاں پر وہ الماری وغیرہ ہے لیکن وہ تھوڑا سا گندا ہے، تو میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا سا چھپاتے ہیں. باقی آپ لوگ مجھے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.